जंग बंदी सिर्फ 3 से 5 दिन की है, अमरीकी मीडिया का दावा। व्हाइट हाउस के एहलकार के हवाले से बताया, ट्रंप ने जंग बंदी में सिर्फ 3 से 5 रोज बढ़ाए हैं। ट्रंप ने तेहरान को मुतफ़िक़ा तजवीज़ के लिए मजीद वक्त दिया है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है, डेडलाइन तक डील न हुई तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने लगी। ईरानी फौज का 3 बहरी जहाज़ों पर हमला, 2 पर कब्जा कर लिया। पासदारान इनक़लाब का कहना है MSC फ्रांसिस का नामी जहाज इसराइल की मिल्कियत है। जहाज पर पैनामा का परचम लगा था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी की वजह से अमरीकी जारियत है। अतालवी अहमद सबसे टेलीफोन ने गुफ्तगू में कहा, आलमी मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। पाकिस्तान के कहने पर सदर ट्रंप का जंग बंदी में तोसी का ऐलान। अमरीकी सदर ने जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ऐलान करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तजवीज़ पर हमले रोक रहा हूँ। हमें कहा गया है ईरान पर अभी हमला न करें। ईरान को मुतफ़िक़ा तजवीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं। ईरानी तजवीज़ आने तक जंग बंदी रहेगी। अमरीकी फौज नाकाबंदी जारी रखेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जंग बंदी में तोसी पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप ने हमारी दरख्वास्त को खुशअस्लूबी से कबूल किया। पूरी उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल को ना कहना मुश्किल था। अमेरिका के साबिक फौजी जनरल मार्क कमिट का कहना है, सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताल्लुकात ने सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जोर दिया तो ट्रंप अपने दोस्त को इनकार न कर सके। जनरल कमिट ने कहा, सीज फायर में तोसी ईरान को नहीं, ये दोनों मुल्कों की ख्वाहिश और जरूरत है। ईरान और अमेरिका दोनों ही जंग की तरफ जाना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। अमरीका ईरान तनाज़ा मुज़ाकराती अमल से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मेज़बानी की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम की शिरकत। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा। इजलास में अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम किया गया। बरतानिया का जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम। वजीर खारजा एविड कूपर ने कहा, हम मुज़ाकरात का दोबारा आगाज और एक जामे तस्वीर चाहते हैं। जंग की तरफ वापसी खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। बुनियादी तरजीह दुश्मनी को दोबारा शुरू होने से रोकना है। चीन एक जामे और देरपा जंग बंदी का मुतालबा करता है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ कहते हैं, ईरान और अमेरिका 2015 जैसा मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान को झूठे वादों पर टरखाया गया, उसे धमकियां दी गई। ईरान का मौकिफ दुरुस्त है कि वो पहले भी ऐसे वादों का शिकार हो चुका है। ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा गया। चीन ने अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन एक जिम्मेदार मुल्क है, हमेशा अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में मिसाल रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन की जानिब से ईरान को तोहफा भेजने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि पकड़े गए जहाज पर मिसाइलों के लिए कीमियाई मवाद मौजूद था। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी, आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 से तजावुज़ कर गया। WTI क्रूड $92 फी बैरल से जायद। अबू धाबी क्रूड भी $100 से बढ़ गया।
آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث ایران کے 3000 کنٹینر کراچی پورٹ پر پھنس گئے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کنٹینرز ایران روانہ نہ ہو سکے، کراچی بندرگاہ پر آف لوڈ کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کا کنٹینرز کی زمینی راستے سے ترسیل کے لیے پاکستانی حکام سے رابطہ۔ آبنائے ہرمز مشن پر 30 سے زائد ممالک کے لندن میں فوجی مذاکرات۔ 2 روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے۔ مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے نئی فوجی ڈویژن قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی فوج ریزرو اہلکاروں پر مشتمل تیسری ڈویژن تشکیل دے گی۔ فرانس کے اہم اسٹریٹجک مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری نئی یونٹ کو دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کشیدگی کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اور مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پاکستانی وفد کی میزبانی پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی۔ سی این این کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا۔ میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے لیکن ڈلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے۔ امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دے دی۔ مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے۔ بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جگ ہسائی کا 1 سال مکمل۔ آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لی۔ طے شدہ منصوبے کے تحت الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے الزامات مسترد کیے، آزادانہ اور بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت اپنے جرائم چھپانے کے لیے پاکستان کی پیشکش سے بھاگتا رہا۔ مودی سرکار نے ڈرامہ تو رچایا، گودی میڈیا نے خوب ساتھ نبھایا، لیکن ایک کے بعد ایک جھوٹ مودی حکومت کے گلے پڑ گئے۔ حملہ آور کس راستے سے آئے، کیسے فرار ہوئے، ہائی سیکیورٹی زون سے دہشت گرد بھاگ کیسے گئے، مودی سرکار کے پاس جواب نہیں۔ بھارتی عسکری قیادت کے حالیہ بیانات ان کی شکست کا اعتراف ہیں۔ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو فیصلہ کن اور منہ توڑ جواب دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 8 سال مکمل ہو گیا۔ بھارت اپنے موقف کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکا۔ کوئی شک نہیں بھارت پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ آج بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان امن کی علامت بن کر ابھرا ہے۔ کھیل کا میدان سیاسی ایوان بنا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں۔ اپوزیشن جماعتوں کا کرکٹ اسٹیڈیم میں اجلاس کا بائیکاٹ۔ اپوزیشن نے کہا وزیر اعلیٰ کی تقریر کے لیے غیر معمولی انتظامات بلا جواز ہیں۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ایسے بڑے اجتماعات سوالیہ نشان ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کا کہنا ہے اجلاس اسٹیڈیم میں کرنے کا مقصد عوامی آگاہی میں اضافہ کرنا ہے۔ عوام کو منتخب نمائندوں کی کارکردگی براہ راست دیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیپلز پارٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے اختلافات۔ صدر آصف زرداری کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو یقین دلایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے وضاحت لی جائے گی اور تمام مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں صدر مملکت نے میٹنگ کے لیے کال کی تھی اور کچھ تجاویز بھی دی۔ ہم کام کر رہے ہیں، جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، پنجاب میں جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا، جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکاء کو دکھا کر سخت برہمی کا اظہار کیا، متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی، کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے، اتنی محنت کے بعد پنجاب کو جرائم سے پاک کیا تھا، سستی کی گنجائش نہیں ہے، پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا ہے، اب ڈیلیور کر کے دکھانا ہوگا، 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی مول لی، پچھلے دور میں سیاسی وابستگیوں سے تعیناتیاں ہوتی تھیں، پولیس افسران کا فائنل انٹرویو میں خود کرتی ہوں، پولیس کو 2 سال میں 527 ارب کا ریکارڈ بجٹ دیا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ لیاری گینگ وار کے اہم کردار اور بھتہ خوری میں ملوث وسیع اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ جاری، کراچی پولیس نے کئی برس کی محنت کے بعد ملزم کے ریڈ وارنٹ جاری کرائے، بھتہ خور وسیع اللہ لاکھو 60 سے زائد سنگین مقدمات میں سندھ پولیس کو مطلوب ہے، ملزم پر قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری اور پولیس پر حملوں کے متعدد مقدمات درج ہیں، حکام نے ملزم کی گرفتاری کے لیے عوام اور عالمی اداروں کو الرٹ کر دیا، ملزم کی شناخت اور گرفتاری ممکن بنانے کے لیے تصاویر بھی جاری۔ بیرون ملک مقیم نامی گرامی بھتہ خوروں کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں، بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ مل گئے، جلد گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی، آئی جی سندھ کا کہنا ہے بھتہ خور گینگز کے سہولت کاروں کو بھی گرفتار کریں گے، آئی جی جاوید عالم اوڑھو کی سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری آمد، تاجروں نے اسٹریٹ کرائم بھتہ خوری کے بڑھتے واقعات سے آگاہ کیا، زبیر موتی والا نے کہا سائٹ ایریا میں فیکٹریوں کے باہر سے موٹر سائیکلوں کی چوری کے واقعات بڑھ رہے ہیں، سڑکیں خراب ہونے سے علاقے میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا۔ کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کا لوٹ 2 سیل کرنے پر ٹھیکیدار عدالت پہنچ گیا، سندھ ہائی کورٹ نے سائٹ فوری ڈی سیل کرنے کی زبانی استدعا مسترد کر دی، عدالت نے ٹرانس کراچی، سندھ حکومت، مختار کار، پولیس اور ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو نوٹس جاری کر دیے، عدالت نے سائٹ کے دورے اور مشینری کی فہرست بنانے کے لیے ناظر مقرر کر دیا، ناظر کی فیس 2 لاکھ درخواست گزار ادا کرے گا، ٹھیکیدار کے وکیل نے موقف اپنایا، گزشتہ روز اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے دفتر سائٹ سیل کی، کانٹریکٹر کی اربوں روپے کی مشینری سائٹ پر موجود ہے۔ کون بنے گا پہلا پاکستانی خلاباز؟ چین نے خلائی مشن کے لیے 2 پاکستانیوں کو چن لیا، محمد ذیشان علی اور خرم داؤ چین میں تربیت حاصل کریں گے، دونوں میں سے خلاباز بطور پیلوٹ اسپیشلسٹ مشن کا حصہ بنے گا، یہ خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن پر جانے والا پہلا غیر ملکی خلاباز ہوگا، پاکستانی خلاباز چین کے خلائی اسٹیشن تک جانے والے پہلے غیر ملکی ہوں گے۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے ورسٹائل فنکار معین اختر کو دنیا سے گزرے 15 برس بیت گئے، روزی، ہاف پلیٹ، ای ٹرین، سچ مچ اور لوز ٹاک جیسے شاہکار آج بھی یادگار ہیں۔ معین اختر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی 100 کا ٹیزر جاری، ایکشن سے بھرپور فلم کی پہلی جھلک نے شائقین کی توجہ حاصل کر لی، اداکار فرحان سعید، ممیہ شاہ جعفر اور بابر علی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں، ٹیزر میں ایکشن، ڈرامہ اور انٹرٹینمنٹ کی بھرپور جھلک دکھائی گئی ہے، فلم نے سوشل میڈیا پر شائقین کی توجہ کھینچ لی، بڑی عید کا بڑا تحفہ، فلم لو دی 100 عید الاضحیٰ پر سینما گھروں کی زینت بنے گی۔